اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے آل و اصحاب۔ آل اصحاب کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ کچھ لوگ، یہ بالکل ٹھیک سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جی جی اور طوفان بدتمیزی اپنے عروج پہ ہے، جہاں پہ ادب کا فقدان پایا جا رہا ہے، ایسے ہی، اخلاق اور شخصیات کا ادب بھی ختم ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ میرا سوال بڑا مناسب ہے اور میں اس پہ سیر حاصل آپ سے جواب چاہتا ہوں جی جی کہ کچھ لوگ آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ جی، تو اصحاب کا تو آل کا تو بڑا گہرا تعلق ہے، بے قرآن شک کہہ رہا ہے یہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اسی آیت کو لے لیں، اسی بات کو اللہ پاک کی کو لے جی لیں، جی تو پھر تو یہ بڑا کھلا مفہوم ہے۔ جی، 1400 سال پہلے جو محبت ان کی تھی، بے آج شک۔ کوئی بندہ اٹھ کے یہ بات کرے جی کہ ان کی محبت میں آپس میں نہیں تھی، ہوں، معاذ اللہ، جی جی، اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرمائے۔ یا کفر یا کلمات سے معاف جی فرمائے جی اور ہمیں ادب والوں میں شمار کرے، چونکہ آپ خود بڑی ادب والی شخصیت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو، بالخصوص جو ہمارے مذہبی حلقہ باب کے لوگ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم، اما بعد۔ جیسا کہ عمران بھائی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو یہ کہہ کر خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ہاں۔ جو بھی شخص یہ جملہ بولے، جو بھی شخص یہ بات کرے، تو یاد رکھیں اس بندے کا حقیقتاً نہ آل رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ اصحاب رسول سے کوئی اس کا مطلب اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں۔ سمجھ ہی کوئی نہیں، اور اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جن مثالوں کو سن کر ہمارے ناظرین یہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت شیخ سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک فرمان سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عدم محبت اہل بیت خروج است، عدم محبت اہل بیت خروج است۔ جس بندے کے دل میں آل رسول علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ بندہ خارجی ہے۔ اور آگے وَتَبَرِّ از اصحاب رفس است، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا آقا علیہ السلام کے صحابہ سے تعلق نہیں، یہ بندہ رافضی ہے۔ دونوں پہلو بیان کر دیے کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا یہ خارجیت ہے، اور صحابہ کرام کی محبت کا نہ ہونا یہ رافضیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیان کرنے کے بعد آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ اب سنی ہونا کیا ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سنی ہونا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محبت اہل بیت و تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام تسنن است۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی بندے کے سینے میں آل رسول کا پیار بھی موجود ہو، اصحاب رسول کا پیار بھی موجود ہو، جس بندے کے سینے میں یہ دونوں محبتیں موجود ہیں اس بندے کو سنی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کیا۔ میں اس کے بعد اگلا پوائنٹ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دامن پکڑ کر میں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، جتنے صحابہ کرام ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک، جتنے حضور کے صحابہ ہیں، ہم جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل پاک ہے، ساری کی ساری آل پاک، جس میں ازواج بھی شامل اور جس میں آقا علیہ السلام کی بنات بھی شامل، اولاد بھی شامل، اور آقا علیہ السلام کے دیگر نواسے نواسیاں بھی شامل، ساری کی ساری آل رسول سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، آل کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے ہے؟ بہت خوبصورت جملہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، ہم ان دونوں نسبتوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ آل سرکار کی آل، اصحاب سرکار کے اصحاب، تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہم ان دونوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور ان محبت کو رکھنا یہ لازمی ہے۔ مزید آگے چلیے گا، آگے یہ بھی بیان کیا گیا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں لا نفرق بین احد منہم،
ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. آہا دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اگر تفریق نہیں کرتے تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان شیر و اللہ. شکر. آہا آپ کا جملہ جی جی ہم ان کو آپس میں کیا سمجھتے ہیں؟ شیر و شکر. شیر و شکر اور آپس میں ملا ہوا سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا جس طرح ہم اللہ کے نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں نہ کرتے، آہا رسالت میں سارے رسول کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسی طرح نسبت میں یہ ساری ہستیاں آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. آگے پھر فضائل ہیں لیکن نسبت سب کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے. یکساں. آل رسول ان کو نسبت سرکار کی حاصل، اصحاب رسول کو نسبت سرکار کی حاصل. اور اگلا جملہ لطف آ جائے گا ہمارے سامعین کو سن کر، جو لکھا ہوا ہے، لکھا ہے من یحب ابا بکر ولم یحب علی، علی. آہا جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پیار کرے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار نہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ کا سن لو. اس آدمی کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اس آدمی نے ابن ابی قحافہ ان سے تو پیار کیا لیکن حضرت ابو بکر سے پیار نہیں کیا. آہا یعنی ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کیا ہے لیکن حضرت ابو بکر جو سرکار کے یار ہیں آہا. ان سے پیار نہیں کیا. اور اگلا جملہ مزید یہ بھی کہا کہ اس نے خلیفہ رسول سے پیار نہیں کیا. اس سے آگے کا جو بندہ حضرت علی پاک سے پیار کرتا ہے جناب. لیکن دوسری طرف حضرت ابو بکر سے پیار نہیں کرتا تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ اس کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اس نے جناب ابی طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا سبحان لیکن سرکار کے بھائی سے پیار نہیں کیا. نہیں کیا. تو یہ آپ نے اصول بیان کر دیا اور بتا دیا کہ محبت وہی قابل قبول ہے جو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں. آہا سبحان ٹھیک ہے جی. اللہ. اپنی طبیعت کے مطابق جو محبت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. محبت کون سی قابل قبول ہے؟ جو شریعت کے زیر سایہ ہے. آہا واہ. اور پھر یہاں پر ہم اپنے مختصر سے وقت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور سرکار کی آل پاک کے آپس میں کتنے گہرے مراسم تھے اور آپس میں کتنے تعلقات تھے اور کتنا پیار تھا. ایک ایک جملہ آپ کو انشاءاللہ لطف دے گا. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. سبحان اللہ. حدیث پاک روایت کرنے والی ذات بہت اونچی ذات ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان. ان سے یہ حدیث مروی ہے. اور سنیے گا، فرماتی ہیں رأیت ابا بکر، بڑی بار ایسا ہوا کہ میں اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے نوٹس کیا. بڑی بار میرے ابا جی کیا کرتے؟ یکسر النظر الی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہے میں نے اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی بار دیکھا، اب جب بھی حضرت علی پاک سے ملاقات کرتے تو کثرت کے ساتھ حضرت علی پاک کا چہرہ دیکھتا. آہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے ابا جی سے عرض کیا، میں نے کہا ابا جی میں نے بڑی بار نوٹ کیا آپ جب بھی حضرت مولا علی سے، مولا کائنات سے، شیر خدا سے آپ ملتے ہیں تو آپ کی توجہ اور آپ کی ساری نظر حضرت علی پاک کے چہرے کی طرف ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ جواب دیتے تھے نہیں نہیں بیٹے ایسا تو نہیں، آپ کو ایسے ہی لگا ہوگا، نہیں وہ بائی چانس ہو گیا ہوگا، اتفاقاً ہو گیا ہوگا. نہیں، ایسا جواب نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ جس وقت میرے سامنے حضرت علی پاک کا چہرہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے میرے اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث یاد آ. وہ کیا ہے وہ حدیث؟ آپ بھی سنیے. بسم اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یقول، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میرا جو امتی میرے علی کے چہرے کو دیکھے گا اللہ میرے اس امتی کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. حدیث مکمل ہوئی. میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اس حدیث پاک کو ہر طبقہ بیان کرتا ہے، سارے بیان کرتے ہیں، اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے وہ بھی بیان کرتے ہیں، ابھی ہم نے بھی بیان کیا. جی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارو. ہاں ڈنڈی نہ مارو. ڈنڈی کس طرح بالا؟ اس حدیث پاک کا آدھا ٹکڑا بیان کرتے ہیں آگے والا کہ حضرت علی پاک کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اس ٹکڑے کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس سے جو پہلے والا ٹکڑا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور اہل سنت کا انداز یہ ہے کہ سارے ٹکڑے بیان کرتے ہیں. اور تھوڑی ذرا آپ توجہ کیجئے گا، محبتوں کا انداز یہ ہے کہ
کہ حدیث پاک کی روایت کے اندر روایت کرنے والا پہلا نام سیدہ عائشہ صدیقہ کا، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں اپنے سامعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن سے نفرت ہو کیا ان کے چہرے دیکھے جاتے نہیں دیکھے جاتے ہیں؟ جن سے بغض ہو کیا ان کے چہرے کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، چہرہ اس کا دیکھا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور پھر باقاعدہ اس پر سرکار کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور آل پاک کو آپس میں کتنی محبتیں عطا فرمائی تھی۔